السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین آپ سب کو خوش آمدید و مرحبا کہتا ہوں۔ آج جو حدیث پڑھوں گا وہ ہے زبان و دل کا گناہ۔ یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وزن اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه۔ یہ حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زبان کا زنا غیر محرم سے گفتگو کرنا، عورتوں کے ساتھ باتیں کرنا، اور دل کا زنا خواہش اور آرزو کرنا ہے۔ دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اس کے ساتھ برا کام کروں، پھر شرمگاہ اس خواہش کو سچا کر دیتی ہے، وہ گناہ کرتا ہے۔ بندہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے یا اسے جھٹلا دیتی ہے، یعنی بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، ڈرنے لگ جاتا ہے کہ یہ جو برا کام کر رہا ہوں تو پھر بعد میں اس کا کیا بنے گا، مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اس کی وجہ سے وہ پھر گناہ سے بچ جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اس کا جو نمبر ہے 6243۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبق حاصل ہو رہا ہے کہ مومن پر لازم ہے کہ وہ ہر سبب جو گناہ کی طرف لے جانے والا ہو اس سے بچا جائے۔ ہاں، اگر بشری تقاضے کی وجہ سے اسباب گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اسے تکمیل تک پہنچائے بغیر جس سٹیج پر موجود ہو واپس آ جائے اور توبہ کر لے۔ بعض اوقات انسان گناہ کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے دل میں خوف آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، یا پھر کوئی اور ایسا سبب بن جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کر سکتا، ابھی وہ گناہ کرنا شروع کر رہا ہوتا ہے تو ڈر جاتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں یہ برا کام ہے، تو پھر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ شیطان جو ہے ہمارا دشمن ہے، ہمیں بہکاتا ہے، گناہوں کو قریب لے جاتا ہے، ہم گناہ کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے ہم پکی توبہ کریں، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں روئیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، روئیں گے تو آنسو کا ایک قطرہ پھر 100 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔